بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ تمام احباب کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے اس ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم پر. ناظرین, ایک بڑا ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا بلوچستان کے علاقہ زوپ میں, جہاں پر ایک سگے بھائی نے اپنی سگی بہن کو فائرنگ کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا. اور وجہ یہ تھی, ایک تو وہ سماجی ورکر تھیں, ایک این جی او رن کیا کرتی تھی, اور دوسری طرف جب ان کا بھائی عمرے کی تیاری پہ تھا, اپنے 8ویں عمرے کی تیاری پر, تو بہن نے سٹیٹس لگایا کہ میرے گھر کے کرائے کے پیسے میرے پاس موجود نہیں ہے, اور ماشاءاللہ میرا بھائی 8ویں عمرے کی تیاری پہ اور 8ویں عمرے پہ جانا چاہ رہا ہے. یہ بات اس کو بری لگی, اور جس کے اشتعال میں آ کے وہ اس خاتون کے گھر گیا, اور وہاں پہ نچاکی بڑھتی بڑھتی اتنی بڑھ گئی کہ اس نے اپنی بہن کو گولیاں مار کے ہلاک کر دیا. بڑا افسوسناک واقعہ ہے, اور اس پہ میاں عمران صاحب جو ہے اس کیس کے حوالے سے میں نے دیکھا انہوں نے تھوڑا سا کام کیا, اس پہ بلاگ کیا, اس کے حقائق اکٹھے کیے. تو میاں عمران صاحب سے اس حوالے سے تمام تر تفصیلات جانتے ہیں. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, اللہ پناہ عطا فرمائے. میاں صاحب, یہ کیا کیس ہے کہ مطلب کہ سوشل میڈیا پہ ایک لکھی گئی لائن کیا آپ کو اتنا ٹریگر کر دیتی ہے کہ آپ بھول جاتے ہیں کہ یار یہ ایک ہی ماں سے ہم دونوں نے جنم لیا, میرے جو ہے بہن ہے, سگی بہن ہے, اور وہ اتنی پریشانی کا شکار ہے, مشکل کا شکار ہے کہ اپنے گھر کے حالات نہیں چلا پا رہی, کرایہ نہیں دیا, اور اس نے ایک چیز لکھ دی کہ بھائی جو ہے 8ویں عمرے کی تیاری میں اور بہن کے گھر جو ہے کھانے کے پیسے نہیں ہیں. اچھا علی, اللہ تعالیٰ پناہ عطا فرمائے. یہ فکرہ سوشل میڈیا پر لکھا جائے یا زبانی بولا جائے, بہرحال الفاظ کی ہیٹ تو ہوتی ہے. بحیثیت صحافی ہم سے زیادہ اس کو بہتر کون جان سکتا ہے کہ ہمارے الفاظ کی ہیٹ لوگوں کو کتنا تنگ کرتی ہے, اور وہ کتنا زیادہ بدلہ لینے پر مائل اور قائل ہو جاتے ہیں. تو بالکل رشتوں میں بھی یہ اسی طریقے سے یہ رائٹلی اور رانگلی اٹ ہیپنس. یہ مسرت نذیر ان کا نام ہے خاتون کا. یہ ایک پڑھی لکھی خاتون ہے, اور مقامی ٹیکنیکل سینٹر زوپ جو ہے وہاں پر یہ پرنسپل ہے. اچھا, یہ مطلب کہ این جی او ہے, کوئی یہ ٹیکنیکل سینٹر ہے؟ بیسیکلی ایک ٹیکنیکل سینٹر ہے اوکے, جو بیسیکلی خواتین کی امپاورمنٹ پہ کام کرتا ہے. ٹھیک ہے, ان کو سیلف امپاور کرنے پر بلیو رکھتا ہے. اچھا, اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ خاتون مشکل وقت کے لیے تیار رہے, کہ اگر خدا نخواستہ خامند کے ساتھ کوئی ایشو ہو جاتا ہے, ان کے کمانے والی ذمہ داری جو ہے وہ خاتون پر آ جاتی ہے, تو اس کو مسلڈ انف ہونا چاہیے. اچھا, میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس طرح کا علاقہ جو بہت زیادہ ڈیولپ نہیں ہے, تھوڑا بیکورڈ ایریا میں آتا ہے, وہاں پہ میرا خیال ہے کہ اس بھائی کے دل میں یہ بھی کہیں نہ کہیں چل رہی ہوگی کہ یہ خاتون وومن امپاورمنٹ پہ کام کر رہی ہے. ہوتا پتہ ہے کہ چھوٹے اضلاع جو ہیں یا شہری آبادیاں یا دیہی آبادیاں جو ہیں, وہاں پر ہر دوسرا بندہ تقریباً جانتا ہی ہوتا ہے کہ فلاں کون ہے, فلاں کون ہے. اب یہ خاتون نے, مسرت نذیر نے, بھائی کا نام لے کر نہیں لکھا تھا. یہ سٹیٹس جو لگایا تھا اس میں کہیں میرا یا میرے بھائی کا تذکرہ نہیں تھا. پہلی چیز تو اس کو میں یہ ایڈ ان کر دوں کہ یہ خاتون بیوہ ہے. اچھا, یہ بیوگی کاٹ رہی ہے. ان کے گھر کا کفیل فوت ہو چکا ہوا ہے. یہ اپنے گھر کی کفیل خود تھیں, اپنے بچوں کو انہوں نے خود پالا ہے. اور یہ اس ٹریننگ سینٹر جو ہے اس کو چلا کر مسرت نذیر صاحبہ جو ہیں یہ اپنے بچوں کی فلاح و بہبود کے لیے, ان کے معاملات کے لیے ذمہ داری ادا کر رہی تھی. ٹھیک ہے. پرابلم واز دیٹ کہ انہوں نے جو اسٹیٹس لگایا اس میں انہوں نے یہ لکھا تھا کہ بہن گھر کے کرائے سے پریشان ہے اور بھائی 8ویں عمرے کی کوشش میں ہے. اس میں کہیں انہوں نے اپنا ذکر نہیں لکھا تھا, کہیں انہوں نے بھائی کا ذکر نہیں لکھا تھا. لیکن مقامی لوگ جو ان کی فیملی سٹرکچر سے یا فیملی سے آگاہ تھے, ان کو تو پتا تھا کہ کون بات کر رہا ہے اور کس کے بارے میں بات کر رہا ہے. یہ کوٹڈ ان کوٹڈ گفتگو ہوتی ہے, وہ خاتون نے کی تھی. اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بھائی جو ہے عتیق, یہ اپنی اہلیہ کے ساتھ, اہلیہ بھی موجود ہے عتیق کی اور عتیق بھی موجود ہے, اور رپورٹڈلی ہماری اطلاعات کے مطابق اہلیہ جو ہے وہ عتیق کو زیادہ احساس دلوا رہی ہے کہ تمہاری تو ناک کٹ گئی ہے, تمہاری تو رشتہ داروں کی پتہ لگ گیا کہ تم 8ویں عمرے تیرے پہ تو جا پلے رہے ہی کچھ نہیں رہا, 8ویں عمرے پہ جا رہے ہیں تو بہن دے گھر کھان نوں پیسے تو تمہارے تو پلے ہی کچھ نہیں رہا. تو یہ ایک ایکسچینج آف ہاٹ ڈائلاگس جو ہے وہ ہوتا ہے, جس میں ملزم عتیق کی دوسری بہن اور والدہ بھی موجود ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اس ایکسچینج آف ہاٹ ڈائلاگ میں obviously وہ خاتون جو مسرت نذیر مقتولہ ہے وہ تھوڑی سی اگریسو گفتگو کر رہی ہوتی ہیں, ادھر سے بھابھی اگریسو گفتگو کر رہی ہوتی ہے, بھائی اگریسو گفتگو کر رہا ہوتا ہے. ان دا مین وائل بھائی اپنا ویپن نکالتا ہے اور ود اے ہیوی ہارٹ
جو پولیس نے ایف آئی آر، چونکہ پولیس کی مدعیت میں ایف آئی آر ہوئی ہے اور پولیس کے افسر نے جو اپنی آنکھوں دیکھا حال بتایا ایف آئی آر میں، اس نے بہت کیٹیگوریکلی اور کلیئرلی بتایا ہے کہ بظاہر نظر آتا ہے کہ خاتون کے منہ کے اندر گولی ماری گئی ہے، مطلب کہ ویپن ان کے منہ میں پٹ کیا گیا، ظاہر ہے اندر گولی چلائی منہ کے اندر گولی کیسے لگے گی؟ بالکل ایسے ہی ہے، ظاہر ہے اس کے اگر ویپن منہ میں ڈالا گیا ہوگا، اس کو خاموش کرانے کی کوشش کی جاتی رہی ہوگی مبینہ طور پر، اس کی زبان کو روکنے کے لیے اس کو خائف کیا جاتا رہا ہوگا، اس کے بعد ہی تو منہ کے اندر گولی ماری، چہرے پر گولی ماری، بازو کے اوپر لیسے پر گولی ماری، پیٹ میں گولیاں ماری، یعنی اس نے جو اس سے ہو سکتا تھا اس نے وہ سب کیا ہے، اور اس کے بعد وہ موقع سے فرار ہو گیا۔ یہ ایف آئی آر پولیس کی مدعیت میں کیوں کٹی ہے؟ ویسے مجھے لگتا ہے بہتر ہوا پولیس کی مدعیت میں اس وجہ سے کٹی ہے کہ اس میں ایک اذیت اور عذاب یہ ہوتا ہے کہ فیملی اسٹیپ بیک کر جاتی ہیں۔ نہیں، میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ فیملی نے فوری طور پہ کیا پولیس کو انگیج کیا یا اس کی کوئی تدفین انگیج کا؟ نہیں کیا، یہ تدفین کا نہ کوئی تدفین نہیں، لاش کو اسپتال لایا گیا، ہاسپٹل نے پولیس کو اطلاع دی ہے، کیونکہ وہ ایک وہ مرڈر کیس فون تھا اور مرڈر کیس تھا، ہاسپٹل نے پولیس کو اطلاع دی ہے، پولیس نے وہاں جا کر دیکھا، اور پولیس نے یہ دیکھا کہ جناب یہ تو ابتدائی طور پہ تو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ کیا ہوا ہے، تو وہاں پر جب پولیس نے لواحقین کو بلایا ہے، ان سے معاملات پتہ کیے ہیں، تو اس کے بعد پتہ چلا ہے کہ جناب یہ تو مسرت نذیر صاحب ہیں، تو فیملی میں ماں اور بہن جو ہیں وہ آئی ہیں، اور ماں اور بہن اس کے گواہ ہیں، اور وہ پولیس کی مدعیت میں مقدمہ ہے۔ لیکن علی ایک چیز ذہن میں رکھیں، یہ بہت کمزور مقدمہ ہوگا، کیونکہ اس میں یہ مقدمہ جس وقت ٹرائل میں جائے گا تو وہاں جا کر یہ کیس اڑ بھی سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرنے والی مر گئی، اور اس کی گواہی جو ہے وہ بہن اور ماں کے پاس ہے۔ اب بہن اور ماں کب آ کے سرنڈر کرتے ہیں، اٹ میٹرز۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ کیا واقعی یہ جو شخص ہے 7 بار عمرے کی سعادت حاصل کر چکا؟ دیکھیں اطلاعات تو یہی ہے نا، کیونکہ اگر جو بہن نے لکھا، کیٹیگوریکلی لکھا گیا کہ بھائی 8ویں عمرے کی تیاری جو ایف آئی آر ہے، میں بتاتا ہوں، جو ایف آئی آر ہے نا، ایف آئی آر میں 7 عمروں کا ذکر نہیں ہے۔ ایف آئی آر میں سوشل میڈیا کا استعمال اور سیاسی سرگرمیاں اور جو این جی اوز کے ساتھ ایسوسیشن پر اختلاف ہے۔ دیکھیں مجھے ایک چیز بتائیں، ایک بہن ہے، بیوہ ہے، آپ میں اتنا تپڑ تو ہے نہیں کہ آپ اس کو پالیں، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ وہ ملازمت بھی نہ کرے۔ بھائی وہ اپنے بچوں کو کیا پھک کھلائے، بالکل ایسے کیا مٹی کھلائے، کیا کھلائے اپنے بچوں کو؟ ہوا کھلا کر انہیں کہے کہ بھائی جی ٹھیک ہے تمہارا ابا مر گیا، تم نے ہوا ہی کھانی ہے۔ دیکھیں یا تو پھر بھائیوں میں اتنا تپڑ ہو کہ وہ بہنوں کو پال سکیں، سنبھال سکیں، اور اگر نہیں ہے تو بھائی پھر اس کو کوئی کام تو کرنے دو، اس نے انسان ہے، اس نے زندہ رہنا ہے۔ ظاہری بات ہے اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے کچھ تو وہ، اور وہ تمہارے باپ کی کوئی ملازمہ نہیں ہے، وہ ایک آزاد خاتون ہے، اور اگر وہ ایک چیز تمہاری کسی ایک ایکٹ سے اختلاف، ابھی سوشل میڈیا کے استعمال کا کیا ہے، وہ بھائی وہ کوئی چنچل بچی نہیں تھی، وہ ایک خاتون ہے، شادی شدہ بچے ہوں گے، نہیں آپ دیکھیں وہ ایک جوان سال عورت نہیں ہے، وہ بڑھاپے کی طرف مائل خاتون ہے، 39-40 سال اس کی عمر ہے۔ سوشل میڈیا کے استعمال پر وہ بگو لائف پر تو نہیں بیٹھی ہوئی تھی نا معذرت کے ساتھ، وہ بیچاری وہ اسٹیٹس اس کی جان نہیں۔ بڑا افسوسناک واقعہ ہے۔ میاں عمران صاحب بتا رہے ہیں کہ مسرت نذیر صاحبہ تھی، سماجی کوئی ورکر کارکن تھی، بہن گھر کے کرائے کو رو رہی ہے اور بھائی 8ویں عمرے کی کوشش میں۔ ہاں تو ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ واٹس ایپ گروپس یا کوئی آپ فیس بک ایک فیملی ایڈ ہو تو اس میں پتہ چکن والے اور بہت ہوتے ہیں، چکن والے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر واقعتاً وہ 8ویں عمرے پہ جا رہے تھے تو انہیں پتا تھا کہ یہ مجھے کہا گیا، اور پھر جو دیگر رشتہ دار ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے کہ وہ مسرت نے کی لکھتا ہاں ہے نہیں وہ کی لاچار، اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ آپ کو اتنا ٹریگر کر دیتی ہیں۔ اور میں بڑی معذرت کے ساتھ ایک بات کہوں گا کہ ہمارے ہاں جو یہ لاہور میں یہ حالات ہیں تو یہ تھوڑا سا پیچھے بیکورڈ ایریاز میں چل جائیں، وہاں پہ گھر کی بیٹی کو، خاتون کو انسان ہی نہیں سمجھا جا رہا ہوتا۔ یہ صحیح بات ہے، اور یہ بتا رہے ہیں جیسے میاں صاحب کہ وہاں پہ ایک قتل ہو گیا ہے، اس خاتون کے منہ کو کھول کے اندر گولی ماری گئی ہے، اور کسی نے 15 پہ کال نہیں کی یا مقامی پولیس کو جو ہے انگیج نہیں کیا، وہ تو ہاسپٹل لے کے گئے، ہاسپٹل میں اس طرح کیس آتا ہے وہ اس طرح کی چیز ہی نہیں پکڑتے جب تک پولیس نہ آ جائے، اور پھر پولیس انگیج ہوئی، انہوں نے کہا کہ جب لاش دیکھی تو لاش چیخ کے پکار رہی تھی کہ اس کے ساتھ ہوا کیا، اور پھر جو ہے وہ بجائے کہ اس پوسٹ کو ایف آئی آر میں لکھا جاتا ہے کہ اس
پوسٹ نے اس کو ٹریگر کیا، بس بتایا گیا کہ سوشل میڈیا کا استعمال اور اس پہ اشتعال میں آ کے بیوہ بہن کو موت کے گھاٹ اتار دیا. افسوسناک واقعہ. اللہ کرے اس بدبخت انسان کو جو ہے اس کے جرم کی قرار واقعہ سزا دی جائے تاکہ ہماری بہن بیٹیوں کا جو مستقبل ہے وہ بہتر ہو سکے اور بہن بیٹیاں اپنے گھروں میں کم از کم محفوظ محسوس کر سکیں. اپنی رائے سے میں آگاہ کیجیے گا. تب تک کے لیے اپنے میزبان علی حمزہ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.